بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، آج 27 رمضان المبارک اتوار کے دن کا ایک ایسا خاص اور شرطیہ وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اگر کوئی بندہ رمضان کی 27 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے تو جو ساری عمر نہ مل سکا، آج یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھنے سے انشاءاللہ العزیز مل جائے گا۔ اور ماہ رمضان برکت اور عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کی ہر حاجت کو قبول کیا جاتا ہے، ہر دعا قبول کی جاتی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اپنے ساتھ خوشیاں لے کر آتا ہے، رحمتیں لے کر آتا ہے، برکتیں لے کر آتا ہے، کامیابیاں لے کر آتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہر کسی کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو بندہ رمضان المبارک کی 27 تاریخ کو صرف ایک بار یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیب کو دیتی ہے۔ رمضان المبارک کی 27 تاریخ ہے۔ آج کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمت و برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن میں یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جاتا ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو پورے سال کی خوشیاں نصیب ہوتی ہے۔ اگر آپ مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایسی زندگی جس میں ہر قدم پہ کامیابی مقدر ہو جائے، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہو، نہ پریشانیاں ہو، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج رمضان المبارک کی 27 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ آج میری ان تمام بہن بھائیوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے کہ رمضان المبارک کی 27 تاریخ اتوار کا دن ہے، یہ ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا، میرے اندر یہ طاقت ہوتا، میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج تھوڑا سا وقت نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ ماہ رمضان المبارک کی 27 تاریخ اتوار کا دن بہت برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہے۔ یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج اگر کوئی 27 رمضان اتوار کے دن کو لاپرواہی سے گزارتا ہے، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزارتا ہے، تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر یہ تسبیح پڑھ لی جائے تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولیوں میں ڈال دے گا۔ بڑا بدبخت ہے، بڑا بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن 1 یا 2 منٹ نکال کر اللہ رب العالمین کے لیے آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو بالخصوص کر لیجئے گا۔ جو شخص بھی یہ وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے سے آج 27 رمضان المبارک اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے گا، اور یہ وظیفہ صرف 7 بار پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ دیکھتے ہی دیکھتے اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ آج 27 رمضان المبارک اتوار کا دن ہے، اور سورۃ الکوثر کا یہ خاص وظیفہ جس گھر میں پڑھ لیا جائے گا، اور عورت جس کا بھی نام لے کر اس عمل کو پڑھے گی، اس کے مقدر کا ستارہ چمک جائے گا، اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا، اس گھر سے فقر و فاقوں، غربتوں، تنگ دستیوں کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، رکاوٹوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ ماہ رمضان کا مہینہ ہر کسی لیے برکت بن کر، رحمت بن کر آتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آتے ہی شیطان کو جگڑ لیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہر گھڑی میں خوشیاں، رحمتیں، برکتیں آ جاتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہر گھر کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ آج مانگنے کا دن ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت کی پسند کا مہینہ ہے، ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ قبولیت کا ہے۔ آج موقع ہے، اس موقع کو ضائع نہ کرنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ناظرین کرام، آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے کرتا رہوں گا۔ آج 27 رمضان المبارک اتوار کے دن کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، جو درود آپ کو یاد ہو۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، صرف اور صرف درود ابراہیم ایک بار پڑھنا ہے۔ ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے. آپ بے روزگار ہے، روزگار مانگ لیں. آپ بے اولاد ہے، اولاد مانگ لیں. آپ من پسند نوکری، شادی، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی، دنیا کی بڑی سی بڑی حاجات، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے آپ یہ وظیفہ یہ عمل کر سکتے ہیں. لیکن آج رب کریم سے مانگتے وقت ہچکچانا مت. آپ کسی بندے سے نہیں بلکہ آپ رب کریم سے مانگ رہے ہیں. اس کی خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے، اس کے خزانے بہت وسیع و عریض ہے. آج ایک بار مانگو گے 70 گنا زیادہ دیا جائے گا. اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آج ہر ناممکن حاجات انشاءاللہ العزیز وہ ممکن ہو جائے گی. فوری طور پر آپ نے اپنی ناممکن حاجات کی نیت کر کے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. اور فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کی بند کر لینا ہے. اپنے آنکھوں کو بند کر دیجئے. یوں محسوس کیجئے گا کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم. آپ روزے رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں. اور آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اسم اعظم کا، رب کی ایسی صفت کا وظیفہ ہے جس کو پڑھتے ساتھ ہی راستے بن جاتے ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلات ہٹ جاتی ہے، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہے. آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے. یا مسبب الاسباب کا مطلب کیا ہے؟ غیب سے اسباب بنانے والی ذات، غیب سے راستہ بنانے والی ذات، غیب سے مدد بھیجنے والی ذات. غیبی فرشتوں کی مدد چاہتے ہو تو رمضان کے 27ویں روزے کو پہلے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے. جو کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں یا مسبب الاسباب پڑھتا ہے تو رب کی ذات اپنے نام یا مسبب الاسباب کے طفیل اتنے راستے بناتے ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں. آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابیاں مقدر ہو جاتی ہے. آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہے. وہ جو سارے عمر نہ مل سکا آج 27 رمضان المبارک اتوار کے دن یا مسبب الاسباب پڑھ کر دیکھیے گا. یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا. یا مسبب الاسباب کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لے، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے. آپ نے صرف اور صرف یہ وظیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام 11 بار پڑھنا ہے. انشاءاللہ صرف 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے سے ہر طرح کے مسائل کا، ہر طرح کی پریشانیوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا. آپ یقین کامل کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ لینا. یہ موقع آج جس کو ملے گا، آج جو بندہ یا مسبب الاسباب پڑھے گا خوش قسمت سے مقدر والا ہے وہ بندہ جو آج 27 رمضان ہفتے اتوار کے دن یا مسبب الاسباب کو پڑھے گا. آپ لوگ جب یا مسبب الاسباب کو 11 بار پڑھ لیں اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا عمل پڑھنا ہے، کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے اللہ رب العالمین کے 2 صفاتی نام یا کریم و یا اللہ کو پڑھنا ہے. یا کریم و یا اللہ رب العالمین کا یہ ایسا صفاتی نام ہے، ایسا بابرکت اور ایسے میرے رب کی پاکیزہ صفات ہے کہ ہم لوگ اللہ رب العالمین کے صرف ایک مرتبہ کرم کے ہی تو مشتاق ہیں. اگر اللہ کی رحمت کی صرف ایک کرم نوازی ہمارے اوپر ہو جائے ہمارے مقدر سنور جائیں گے. یا کریم یا اللہ کو آپ نے ایک سانس میں پڑھنا ہے. یا کریم و یا اللہ 1 بار ہو گیا، یا کریم و یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا کریم و یا اللہ 3 بار ہو گیا. اس طرح سے اگر آپ ایک سانس میں پڑھیں گے تو ایک سانس میں 7 بار پڑھنا ہے اور ٹوٹل 28 بار پڑھنا ہے. یعنی 7 بار ایک سانس میں پڑھ کر پھر سانس لے. اس طرح آپ نے 4 سانسوں میں 28 بار پڑھنا ہے. اور اگر آپ ایک سانس میں نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 99 بار پڑھیں گے. نہ ایک کم پڑھنا ہے نہ ایک زیادہ پڑھنا ہے. 99 کا مطلب صرف اور صرف 99 بار ہی پڑھنا ہے. آپ لوگوں کو 2 طریقے میں نے بتا دیے ہیں، دونوں طریقے بڑے مجرب ہیں. ان میں سے کسی ایک طریقے پر عمل کر سکتے ہیں. بس اپنے مقصد کی نیت آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ لوگ اپنے اوپر کس چیز سے اللہ رب العالمین کا کرم چاہتے ہیں. انشاءاللہ اپنے خاص مقصد کو لے کے بیٹھے گا. اللہ رب العالمین کی جب آپ پر کرم نوازی ہوگی تو یقین کرے رشتہ دار بھی دور دور سے آپ کی کامیابیوں کا نظارہ دیکھنے آئیں گے. اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پر آپ لوگوں نے یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھنا ہے. یا ذوالجلال والاکرام اللہ پاک کا وہ مبارک نام ہے جو کہ عرش معلیٰ پر بھی لکھا ہوا ہے. آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ توجہ کیجئے گا.
یا ذوالجلال والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ لوگ یا ذوالجلال والاکرام ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ یا ذوالجلال والاکرام پڑھ لیں، اس کے بعد فوراً سے آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر الحمدللہ ہر کسی کو زبان یاد ہے، اور سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ سورہ کوثر کو آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سورہ اخلاص کو بھی آپ نے صرف اور صرف 3 بار ہی پڑھنا ہے، اور بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب 3 بار سورۃ الکوثر، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لے، اس کے بعد 1 بار درود پاک پڑھ لے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا آج کا وظیفہ، آپ کا آج کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ اب رب سے انعامات لینے کا وقت ہے، خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ اب آپ ہاتھ اٹھا کر جو دعا کریں گے، آپ کی انشاءاللہ اللہ پاک ہر دعا کو قبول منظور فرمائے گا۔ انشاءاللہ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، میرے رب کی ذات ضرور عطا کرے گی۔ اس وظیفے کو کرنے کے وقت ایک چیز کو دھیان میں رکھے گا، جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کا مقصد ہے، وہ آپ کے ذہن میں ہو، آپ کے تصور خیال میں ہو کہ آپ لوگ اس مقصد کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ جب آپ لوگوں کا مقصد آپ کے ذہن میں ہوگا، اللہ پاک اس مقصد میں آسانیاں فرماتا جائے گا، اس مقصد میں آپ کے لیے کامیابیاں ہوتی جائیں گی۔ اللہ پاک بے شمار آپ کے لیے آسانیاں کرتا رہے گا۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی بخشش مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجات کی، اپنی ضرورتوں کی پورا کرنے کی کوشش کیجیے۔ رمضان المبارک کی آخری گھڑیاں ہے، پھر یہ لمحات، یہ اوقات اور ایسے خوبصورت اور پرحسین ماحول کا نظارہ پھر ہمیں کبھی نہیں ملے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں منظور فرما دے، قبول فرما دے، آمین یا رب العالمین۔